السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم، جو کہ تری ہے راحت جبین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 35۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ طاہر کا لہجہ ہنوز ٹھنڈا تھا۔ تبھی وہ عورت کچن سے نکلی تو اس کے ہاتھ میں فیڈر تھا۔ اس نے چپتی سی نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور کمرے میں گھس گئی۔ لمحوں میں بچے کا رونا تھم گیا تھا۔ ایمن نے طاہر کی سمت دیکھا، وہ کتنا مطمئن لگ رہا تھا، اور فلیٹ کی حالت اس نے دھندلی نگاہوں سے دیکھی۔ تو یہ اس عورت کی خوش سلیقی کا کمال ہے۔ وہ کیا سمجھتی؟ ایک 30-32 سالہ خوش شکل عورت فلیٹ میں بچے سمیت موجود تھی، یہاں وہاں گھوم پھر رہی تھی، بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ ایمن اب اور کیا سمجھتی؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایمن نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا۔ بس آنکھوں سے دکھ کی کیفیت مترشہ تھی۔ کیا؟ طاہر نے دلچسپی سے اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھی۔ یہی کہ آپ نے… ایمن کی آواز بلند ہو گئی، حلق خوش سا ہو گیا۔ تم نے بتایا تھا؟ آپ نے سب کچھ جانتے پھر بھی یہ شکوہ کیوں؟ وہ بے دم سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ طاہر نے میز سے گلاس اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ ایمن گٹا گٹ چڑھا گئی تھی۔ کیا وہ میرے بارے میں جانتی ہے؟ کون؟ طاہر نے انجان بن کر پوچھا۔ یہ… ایمن کی نگاہ کمرے کے کھلے دروازے کی طرف لپکی۔ اندر سے ہولے ہولے کچھ بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غالباً وہ بچے کو لوری سنا رہی تھی۔ نہیں، طاہر نے مختصر کہا۔ پوچھے گی؟ ظاہر ہے۔ کیا بتائیں گے؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، طاہر نے لاپرواہی سے کہا۔ رشتہ دار؟ نہیں۔ آپ کو کہاں ملی؟ بس مل گئی۔ بچے کی عمر کیا ہے؟ تقریباً 1 سال۔ ایمن چپ ہو گئی، سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ بس یا کچھ اور؟ ایمن نے سر اٹھا کر شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ طاہر نے اسے روکا نہیں، نہ ہی اسے نیچے تک چھوڑنے آیا تھا۔ ایک ایک سیڑھی اترتے ہوئے وہ پاتال میں اترتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں دھند اور گلے میں آنسوؤں کا گولا سا پھنس گیا تھا۔ ایک ایک سیڑھی اترنا محال ہو گیا تھا۔ وہ بہت سا رونا چاہتی تھی۔ اس نے تیزی سے گزرتی ٹیکسی کو ہاتھ دیا اور ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھی۔ شاید وہ اس کے پیچھے آیا ہو۔ پھر لگا وہ بہت کچھ کھوائی ہے۔ ایسی چپ سی کیوں ہو گئی ہو؟ چاچی حیران ہو کر پوچھتی۔ ایمن کا جی چاہتا ان کی بات کا جواب نہ دے، مگر اسے کہنا پڑا۔ کوئی بات نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زیادہ بیمار ہوں؟ چاچی کو لگتا وہ اس دن سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی جب سے اپنی سہیلی سے مل کر آئی تھی۔ کون سی سہیلی؟ اب نگاہیں اس کی طرف اٹھی تو ایمن کو یاد آیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ جاتی۔ میں اس طرح کیوں رو رہی ہوں؟ شادی ہی تو کی ہے، اسی طرح جیسے میں نے کر لی ہے، مجبور ہو کر۔ اور میں کیا سمجھی تھی وہ ساری زندگی میری یادوں کے سہارے گزار دے گا؟ پھر یہ نامعلوم سی جلن کیوں؟ وحشتوں کا جنگل کس لیے؟ کتنی پاگل ہو ایمی، مجھے اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بالکل جائز ہے، اسے مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ اس میں چھپانے والی کون سی بات تھی؟ بیوی ہے تو… طاہر نے ہمیشہ اپنی تنہائی کا ہی رونا رویا، کبھی بھولے سے بھی ذکر نہیں کیا۔ میں نے کیا کرنا تھا جو میں خوش ہو جاتی؟ اب بھی تو خوش ہو رہی ہو۔ اندر سے کسی نے تیکھے لہجے میں وار کیا۔ جل بھن رہی ہو، تلملا رہی ہو۔ نہیں، اس نے کمزور سا دفاع کیا تھا۔ وہاں سے بھاگ کیوں آئی؟ اس کی بیوی سے ملتی، بچے کو پیار کرتی۔ پاس سے گزرتی نجو لٹک کر رکی تھی۔ کچھ نہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے لان میں نکل آئی تھی۔ مالی کیاری سے فالتو پتے اور بوٹیاں الگ کر رہا تھا۔ کتنی دیر وہ خود کو بہلاتی رہی، مگر اندر کوئی تھا جو تڑپ رہا تھا۔ اسے لگتا وہ پھر میلے میں تنہا رہ گئی ہے۔ وہ جتنی کوشش کرتی اتنا ہی بکھر رہی تھی۔ چاچی اب گھر کی طرف سے اداس ہو رہی تھی۔ ایمن نے تسلی دے کر رخصت کیا، فرحت کی طرف گئی، سدرہ کی طرف بھی چکر لگا لیا۔ خود کو بہلانے کی کوشش کرتی رہی، مگر بے سود۔ آخر اسے ہارنا ہی پڑا۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لو ایمی، جس طرح طاہر نے قبول کیا تھا، اسی میں عافیت ہے۔ شادہ مہر کے کمرے میں تھی اور مومو کا سارا دھیان اسی کی سمت تھا۔ جو دھلے ہوئے کپڑے طے کر رہی تھی۔ اپنے کپڑے اس نے ایک طرف ڈھیر لگا کر رکھ دیے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج چھٹی کا دن ہے تو الماری ہی ٹھیک کر لی جائے۔ ٹی وی چل رہا تھا، مگر دونوں کی توجہ ٹی وی کی طرف نہ تھی۔ یہ اندر کیا کر رہی ہے؟ کون؟ جو اپنے سوٹ کی ادھری ہوئی لیس دیکھ رہی تھی۔ شادہ صفائی کر رہی ہوگی۔ سب جانتی ہوں، آج کل کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ آج مینیو میں کھچڑی ہے؟ جو نے شرارت آمیز حیرت سے پوچھا۔ تبھی شادہ حرامہ اندر آئی تھی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ بات سنو، ادھر آؤ، مومو نے تحکمانہ انداز میں کہا۔
انداز اور اتوار میں وہ دوسری مہرنسا تھی۔ یہ اندر کیا چل رہا ہے؟ شادہ دانت نکالنے لگی۔ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار مت چلاؤ، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ مومو نے دانت پیسے۔ باجی نے منع کیا ہے، لڑکیوں کے سامنے بات نہیں کرنا۔ اب کہ جوجو نے بھی تجسس کے ساتھ شادہ کو دیکھا، مومو کے غصے اور جوجو کے اکسانے پر اس نے مومو کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ لڑکا انجینئر ہے۔ مزید معلومات سے قبل ہی مہرنسا کی آواز آئی تو وہ بھاگ لی۔ جوجو نے مومو کو دیکھا، وہ گمسم سی کھڑی تھی۔ کیا شادی اب مرگ ہو گئی؟ جوجو نے چھیڑا تھا۔ مومو نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور مڑ کر صوفے پر جا بیٹھی۔ تعجب سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ ایسے چپ کیوں ہو گئی ہو؟ تو کیا شادیانے بجاؤں، لڑیاں ڈالوں؟ وہ جل بھن کر بولی تھی۔ نہیں، یہ سب ہم کر لیں گے، تم صرف پیا دل سدھارنے کی تیاری کرو۔ اتنا بن کیوں رہی ہو؟ اندر سے تو لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ جوجو، مجھے ابھی شادی نہیں کرنا۔ کل تک تو تم دعائیں کرتی تھی، ایمن پر رشک آتا تھا۔ وہ کل کی بات تھی۔ مومو نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹی۔ اور آج کیا ہے؟ مجھے شادی نہیں کرنی۔ تو ممی سے کہہ دو۔ جوجو دوبارہ سے کپڑے سمیٹنے لگی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں، مجھے ابھی پڑھنا ہے۔ جوجو نے اس کی بات مکمل کی پھر ہنس دی۔ جانے دو مومو، سب جانتے ہیں کہ پڑھائی میں تمہیں کتنی دلچسپی ہے۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہی۔ آخر جلدی کس بات کی؟ مومو جھنجھلائی۔ تو تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ سب جانتے ہیں کہ ممی تمہاری شادی کے لیے سرگرداں ہیں، جلد یا بدیر۔ اچھا بندہ ملے، یہ کام ہونا ہی ہے۔ تمہیں بھی تو خاصا شوق تھا، اب کیا ہے؟ جوجو نے نارمل سے انداز میں اسے کہا۔ مومو صرف پوز ہی کر رہی تھی۔ تم نہیں سمجھو گی۔ وہ غصے میں کھڑی ہو گئی۔ اچھا بابا، رکو تو، کون سا کل تمہاری شادی طے ہے؟ ابھی تو رشتہ دیکھنے والے آئیں گے، پھر منگنی، تب کہیں جا کر بات آگے بڑھے گی۔ اس کی پوری بات سنے بغیر ہی وہ باہر نکل گئی۔ جوجو نے ناسمجھی کے ساتھ کندھے اچکا دیے۔ مومو لان میں نکل گئی تھی۔ کسی کو کیا بتاتی کہ وہ کس مشکل میں ہے؟ کیسے کسی فواد کے بارے میں بتاتی؟ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جسے میں کچھ شیئر کر سکوں یا کوئی میرے جذبوں کو سمجھ سکے۔ میں فواد کے سوا کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ قدموں تلے نرم گھاس کو روکتی وہ الجھتی جا رہی تھی۔ دل میں آیا کہ صاف انکار کر دے، اور وہ کیوں دے؟ ایمن نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ کیوں دے؟ ہم نے دیا تھا، لیکن وہ ٹھیک ہی کہتی ہے۔ کس بات کی کمی ہے کہ ممی اسے ریجیکٹ کر دیں؟ اب وقت آ گیا ہے، فواد سے کہتی ہوں اپنے گھر والوں کو بھیج دے۔ کیا کر رہی ہو؟ بابر کی آواز پر وہ چونکی، پھر ناگواری سے پوچھنے لگی۔ کیوں، یہ گھر کا حصہ نہیں ہے؟ چلو اندر، وہ درستی سے کہہ کر اندر چلا گیا۔ گھر ہے یا جیل خانہ؟ مما بڑبڑاتی ہوئی پیچھے آ گئی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں بہت سے شاپنگ بیگ سنبھالتے رک رک کر سانس لیتے ٹہر ٹہر کر سیڑھیاں طے کی۔ پھر بھی فلیٹ کے سامنے پہنچنے تک اس کا سانس پھول چکا تھا۔ اس نے ذرا رک کر دروازہ بجایا، پھر سارے شاپنگ بیگز ایک ہاتھ پہ سنبھالتے بیل پر بھی انگلی رکھ دی تھی۔ طاہر کے سامنے فریش موڈ میں جانا چاہیے تھا۔ اس نے پہلے پڑھتے مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ آج وہ طاہر کے لیے بہت سی شاپنگ کر کے آئی تھی۔ اسے وہ سب چیزیں طاہر کی بیوی کو دینا تھی۔ طاہر کی بیوی؟ ایک پل کو اس کا دل پھر سے ڈوب گیا تھا۔ اندر سے دوسری طرف بچے کی پوری شدت سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید بجلی نہیں تھی۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا۔ بچے کے رونے کی آواز بے حد قریب سے آئی اور ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ تم؟ روتا بلکتا بچہ طاہر کے بازو میں تھا۔ اندر آ جاؤ۔ اس نے اندر آ کر سارا سامان صوفے پر ڈھیر کیا اور بچے کو دیکھنے لگی۔ بے تحاشا رونے سے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی۔ اب بھی چپ نہیں ہو رہا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ پتہ نہیں، مصیبت، چپ ہی نہیں ہو رہا۔ ایمن نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اپنے بچے کے لیے طاہر کے لہجے میں رتی بھر بھی ہمدردی اور محبت نہیں تھی۔ بے حد جھنجھلایا اور بیزار نظر آ رہا تھا۔ اس کی ماں کہاں ہے؟ اللہ جانے کہاں مر گئی۔ میں تو اس دن کو پچھتا رہا ہوں جب یہ مصیبت۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے بچے کو قریب کے صوفے پر ہی پٹکا اور خود کچن میں چلا گیا تھا۔ ایمن سے اس کا رونا برداشت نہ ہوا۔ ایمن نے بچے کو گود میں لیا، باہوں میں جھولا جھلاتے پچکارتے ہوئے چپ کروانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں فیڈر تھا۔ بچہ شاید بھوک کی وجہ سے بلک رہا تھا۔ ایمن نے فیڈر منہ سے لگایا تو بے تابی سے پینے لگا۔ شکر ہے، طاہر بے دم سا ہو کر صوفے پر گر گیا۔ دماغ پچی ہو گیا تھا۔ اتنی سی عقل پہلے برت لیتے کہ وہ بھوک سے بے چین تھا۔ ایمن نے بچے کے بھیگے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں میں اسی لیے تو ہوں اس کی آیا۔ طاہر چڑھ کر بولا،
باپ تو ہو ہیں؟ طاہر نے کنپٹی دباتے ہوئے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بچے کے ہلکے گھنگریالے بال پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ وہ ذرا سا گھسک کر قریب ہوا۔ اس کے عقب میں صوفے پر بازو پھیلاتے ہوئے مبہم سا مسکرایا۔ کاش اس منظر میں تھوڑی سچائی ہوتی۔ ایما نے پرے گھسکنا چاہا۔ طاہر کا بازو صوفے سے گھسک کر اس کے کندھے پر آ گیا۔ اس نے دیوار پر لگے آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آئینہ پہلے وہاں نہیں تھا، مگر اب وہ دونوں پاس پاس، اس کے کندھے پر پھیلا طاہر کا مضبوط بازو اور گود میں ننھا فرشتہ۔ ایمن نے اس منظر سے نظریں چرائی تھیں۔ یہ آپ پر نہیں گیا، اور نہ ہی آپ کی بیوی۔ یہ بالکل فارنر لگتا ہے۔ اس نے اس کی توجہ بٹانا چاہی۔ بچہ فیڈر خالی کر کے اونگنے لگتا، مگر سوتے سوتے بھی سسکاری بھر لیتا۔ لاؤ، اسے وہاں لٹا دوں۔ طاہر نے اسے بچہ لے کر بیڈ پر لٹا دیا، پھر پوچھنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ آپ کے بیٹے کے لیے۔ طاہر ایک دم ہنس دیا۔ ایمن نے خفگی سے اسے دیکھا۔ چائے پیو گی؟ نہیں، اب میں چلتی۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس کی ماں سے نہیں ملو گی؟ طاہر، ایمن نے ایک زخمی سی نگاہ اس پر ڈالی اور واپس مڑ گئی تھی۔ ایمی، تھوڑی دیر تو رکو۔ تمہیں نہیں، مجھے جانے دیں۔ وہ دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ وہ اس کی بیوی کے آنے سے پہلے ہی چلے جانا چاہتی تھی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ وہ گھر پر نہیں تھی۔ آؤ، تمہیں نیچے تک چھوڑاؤں۔ طاہر شاید اس کی کیفیت سمجھ گیا تھا، تبھی زیادہ اصرار بھی نہیں کیا۔ نہیں، یہ اکیلا ہے، ڈر جائے گا۔ آپ اس کے پاس رکیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ مجھے اب یہاں کبھی نہیں آنا۔ مجھ میں طاہر جتنا حوصلہ نہیں ہے۔ وہ بے دھیان تھی۔ کچھ آنے والا عجلت میں ٹکراؤ شدید تھا۔ وہ بھی لڑکھڑائی اور سامنے والے کے ہاتھ کے سیرپ نیچے گرے اور دونوں بوتلیں گرجی گرجی ہو گئیں۔ سامنے والے نے بے یقینی اور صدمے سے نیچے پڑے سیرپ کو دیکھا۔ آئی ایم سوری، یہ ایک لمحے کو ایمن کو لگا کہ وہ بیشتی سا انسان اس پر جھپٹ پڑے گا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورتا رہا، پھر مٹھیاں بھیج کر مڑا اور دو قدم پھیلانگتا ہوا اوپر چلا گیا تھا۔ ڈری ڈری سی بچی کے بخار اور کھانسی کے سیرپ وہ دیکھتی رہی۔ وہ واپس آ گئی تھی۔ بخار میں ہڈیوں کا ڈھانچہ وہ پہچانی نہ جاتی۔ صغرا اس کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگ جاتی۔ کیوں روتی ہو؟ ایمن اسی پر برس پڑی۔ وہ رجو کی بیماری کا سن کر کوارٹر میں آئی تھی۔ مری جا رہی تھی نا کریمے کے لیے؟ صغرا ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی۔ تم نے ہی دیا۔ چرپائی پر لیٹی رجو نے ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ کسی کا کوئی قصور نہیں، سب میری کرنی کا نتیجہ ہے۔ بھگتان بھگت رہی ہوں۔ جسے گلاب سمجھ کر گلے لگایا تھا، ببول کا ہی گنڈا نکلا۔ میری ہمت ماری گئی تھی۔ کوئی قصور نہیں، سب میری غلطی ہے۔ ایمن اسے تعصب سے دیکھ کر رہ گئی۔ اسے دوبارہ مت جانے دینا، بھلے وہ لینے آ جائیں۔ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ہسپتال لے جانے کی ضرورت پڑی تو فکر نہ کرنا۔ اسے دودھ پھل اچھی طرح کھلاؤ، تھوڑی جان پڑے، اس طرح تو مر جائے گی۔ اللہ تیری گود ہری کرے۔ خاوند کے گھر شاد آباد رہو۔ صغرا نے خوش ہو کر دعا دی۔ ایمن واپس چلی آئی تھی۔ کتنے دن ہو گئے وہ گھر میں موجود تھی۔ طاہر سے نہ ملنے کا جو فیصلہ اس نے کیا تھا، مگر دکھ اس بات کا تھا کہ طاہر بھی اسے یکسر فراموش کیے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک بار بھی ایمن سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کتنی آسانی سے فراموش کر دیتے ہیں ایمی۔ طارق کے فون اس کی فکر کچھ بھی تو خوش نہیں کروا رہا تھا۔ اس نے فون پر بابر سے کہہ دیا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ جس وقت گھر پہنچی، مہرنسا کے پاس شادہ کی وہی خالہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ کسی انجینئر کا رشتہ لائی تھیں۔ مہرنسا نے اسے فوراً اشارہ کیا کہ ایمن کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ کوئی خاص بات ہو رہی تھی، مگر اسے اس گھر کی خاص باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ بیٹھو، بڑی جلدی چکر لگا لیا۔ بظاہر مہرنسا نے خوش دلی سے کہا تھا، مگر ایمن ان کا طنز بھی سمجھ گئی تھی۔ ہفتہ قبل تو وہ چاچی کے ساتھ آئی تھی۔ فکر نہ کریں، میں مومو کے پاس جا رہی ہوں، وہ سنجیدگی سے کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ شادہ اس کا رویہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ غالباً اسے خبر نہ تھی کہ مہرنسا اس کی سگی ماں نہیں۔ او ایمی، وہ چونک کر پلٹی، پھر منہ بنا کر آٹے میں مکھیاں مارنے لگی۔ کیا کروں، گھر میں اور کوئی ہوتا بھی نہیں۔ بڑی نیک اور سگر بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، ورنہ ان کاموں سے تو تمہاری جان جاتی تھی۔ فریج کھول کر جائزہ لیا۔ اب بھی جاتی ہے۔ اس نے گندا ہوا آٹا پیالے میں نکالا۔
یاد ہے یہ سارے کام تم مجھ سے کروایا کرتی تھی۔ اب بھول بھی جاؤ ایمی، مومو نے ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ تمہاری ماں مجھے بھولنے نہیں دیتی۔ ایمی کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ یہ میرے باپ کا گھر بھی آنے پر وہ یوں رسپانس دیتی ہیں جیسے چھوڑو، ممی کی عادت ہی ایسی ہے۔ مومو نے لاپرواہی سے کہہ کر کیبنٹ سے 2 گلاس نکال کر میز سلپ پر رکھے۔ ایمن کے ہاتھ سے ڈبہ لے کر جوس گلاسوں میں نکالا، پھر اسے لے کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ ممی کے پاس عورت کون بیٹھی ہے؟ ہاں، شادہ کی خالہ میرے لیے رشتہ لے کر آئی ہے، مومو نے کوفت سے بتایا تھا۔ تم نے ابھی تک ممی کو بتایا نہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں کبھی ان سے یہ بات کر سکوں گی؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ تو پھر؟ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، فواد سے کہتی ہوں اپنے گھر والوں کو بھجوائے، شاید یہی صحیح وقت ہے۔ ممی مان جائیں گی؟ ایما نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ مومو کے چہرے پر بغاوت کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہاں بیچارگی سی در آئی تھی۔ پتہ نہیں، جب ہمت نہ تھی تو اس راستے پر قدم کیوں رکھا؟ نہ جانے کیوں ایمن کو غصہ آ گیا۔ یہ اپنے بس میں تو نہیں ایمی، تو میرے لیے دعا کرنا۔ ایمی کی دعا میں اثر ہوتا تو اس وقت طارق کے گھر نہ بیٹھی ہوتی۔ وہ زہر خون لہجے میں بولی۔ ایمن، تم ابھی تک سر طاہر کو بھولی نہیں؟ مومو نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ایمن نے ہی ایک سانس میں آدھا گلاس خالی کر دیا، پھر ٹیشو پیپر سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے بولی، نہیں، اگر آج وہ تمہارے سامنے آ جائے تو… ایمن کا دل چاہا کہ مومو کو بتائے کہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایمن بھی کیا بتاتی کہ وہ کسی اور کا ہو چکا ہے، لیکن وہ یہ سب مومو سے نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے خاموش ہو کر رہ گئی۔ تبھی بابر نہا کر اور انہوں نے صاف اس عورت کو رخصت کر کے آ گئی۔ مومو، صاف بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا لگا دو۔ مومو کچن میں روٹیاں پکانے چلی گئی تھی۔ اور ایمی ڈارلنگ، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بابر گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتا سامنے آ بیٹھا تھا۔ بابر ہی بینک سے پیسے نکلواتا رہا تھا، پھر ایمن خود جانے لگی۔ ہوگا تو آپ سے ہی کہوں گی۔ ایمن نے دانستہ خوبصورت سی مسکان لبوں پر سجا لی تھی۔ بارش کیاریوں پر مسلسل برس رہی تھی۔ سرد بھیگی ہوا کے جھونکے بند دریچوں پر دستک دینے لگے تھے۔ تبھی رجو نے آ کر کھڑکی سے پردے سمیٹ دیے اور مڑ کر ایمن کو دیکھنے لگی۔ موسم کتنا اچھا ہے باجی، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ ڈاکٹری علاج اور اچھی خوراک نے رجو کو چند دن میں کھڑا کر دیا تھا۔ آج کریمیں بھی پتہ کرنے آیا تھا۔ ایمن نے غور سے دیکھا، وہ بڑی نکھری اور خوشباش لگ رہی تھی۔ شوہر کے آنے پر اتنی خوش؟ حمید سے کہہ کر جوتے لگواتی۔ ایمن اٹھ کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹنے لگی۔ کیوں؟ رجو نے بے ساختہ کہا۔ باجی وہ خود سے برا نہیں ہے، بس اس کی ماں بہنیں سکھا پڑھا دیتی ہیں۔ تو پڑھائی میں آتا کیوں ہے؟ اسی لیے۔ یہی تو سمجھ نہیں پاتی۔ آپ تو بہت خوش قسمت ہو، صاحب بھی کتنے اچھے ہیں۔ سچ کہوں تو باجی ان کی قدر کرنا، ورنہ وہ مرد بھی ہیں جو بیوی پر 4 پیسے بھی 100 باتیں سنا کر ہی دیتے ہیں۔ وہ یاسین سے بولی تھی۔ مجھے تو اس پر حیرت ہوتی، وہ کیسے تم جیسی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، پھر اتنے مہینے پر خبر بھی نہیں لیتا۔ ساتھ ہی لے جایا کریں، زور زبردستی کسی بھی طرح، تم کب تک شور مچا سکتی ہو؟ آخر ایڈجسٹ کرنا ہو تو… دھیرے دھیرے اس کے رگوں پے میں وہ سب سرایت کرنے لگا تھا۔ مرکز پر آتے آتے پھر سے بھٹکنے لگی۔ دوسروں کی زندگی میں منزل دکھانے نہیں، صرف بھٹکانے ہی آتے ہیں کچھ لوگ۔ طاہر کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا، جو نہ دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنتے اور نہ اپنے لیے۔ اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر رجو نے پوچھا تھا، تو اس نے طویل سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ فریش ہو کر لاؤنج میں آ چکی تھی اور شیشے کی دیوار کے پار برستی بارش کو دیکھ رہی تھی، جو خاموشی اور تواتر سے برس رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے شیشے کی ٹھنڈی سطح پر پھیلی دھندلی دھند پر ہاتھ پھیرا تھا۔ تم تو شہزادی تھی، نرم اور نازک کومل، تمہیں سونے کے محل میں قید کر دیا، کیا تم اس قابل تھی؟ پھر گلاس پر میں ہاتھ… کتنے دن ہو گئے تھے اسے طاہر سے ملے، انہیں دیکھے، اور وہ تو اپنی دنیا میں یوں گم ہوئے کہ وہ بھول ہی گئے۔ ایمن بی بی، ہر شخص تمہیں ضرورت کے مطابق استعمال کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کوئی صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں کیا؟ سغرا نے بغور اس کے تاثرات جانچے زیر لب بڑبڑائی۔ ظاہر ہے وہ خود جھنجھلائی، اور پھر ڈرائنگ روم میں طاہر بڑے سے مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ موجود تھے۔ لیمن کلر کی شرٹ میں کتنا نکھرا نکھرا اور تر و تازہ اور پراعتماد دکھائی دیتا تھا۔ آپ گھر پر کیوں آئے ہیں؟ طاہر مسکرا دیا، پھر اپنے مخصوص کیئرنگ انداز میں پوچھنے لگا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟
آپ کو خیال آ گیا؟ ایمن نے تن سے پوچھا۔ اس نے بال نہیں بنائے تھے اور پھر تم نے تو فون تک نہیں کیا۔ طاہر نے اس کے جلے بھنے انداز سے ہنس اٹھایا تھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، میں نے ہر روز انتظار کیا، مگر تم تو منہ ہی موڑ گئی تھی۔ فرصت تو آپ کے پاس بھی نہیں تھی۔ بہت مصروفیت ہے، ہاں، اس نے برملا اعتراف کیا۔ آج کیوں آئے ہیں؟ ایمی، اب کیا لڑتی رہو گی؟ میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ وہ قریب آ کر اپنائیت سے بولا۔ رجو کولڈ ڈرنکس لے آئی تھی۔ ایمن نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کچھ منگوانا ہو تو بتا دوں گی، ایمن نے قدر درستی سے کہا۔ وہ ٹرے میز پر رکھ کر تیر کی طرح سے بھاگ گئی تھی۔ اب خوشخبری اپنی وائف کو سنایا کریں، ایمن نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ طاہر اس کے سادہ مگر پرکشش چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لے کر پوچھنے لگا، تم جیلس ہو؟ ہرگز نہیں، ایمن نے سختی سے کہا، حالانکہ اس کا لہجہ چغلی کھاتا تھا کہ ایسا ہی ہے۔ لیکن اس خوشخبری پر صرف تمہارا حق ہے۔ مجھے جاب مل گئی ہے، ایک اچھے سیلری پیکج کے ساتھ۔ یہ تو واقعی خوشخبری ہے، مبارک ہو۔ ایمن نے خلوص دل کے ساتھ مبارکباد دی۔ تم تیار ہو جاؤ، ہم یہ خوشخبری کسی اچھی جگہ پر سیلیبریٹ کریں گے۔ ایمن نے ایک نظر باہر ڈالی۔ بارش مدھم تھی، گلاس ونڈو پر قطرے سست روی سے پھیل رہے تھے۔ پلیز طاہر، آپ چلے جائیں، ایمن نے بدقت کہا۔ ویسے تمہارے گھر کا لان بھی برا نہیں، آؤ تھوڑی دیر ٹہلتے ہیں۔ طاہر نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ نوکروں میں سے کسی نے دیکھ لیا تو؟ طاہر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور قدر درست لہجے میں بولا، اگر اتنا ہی تھا تو مجھ سے ملنے کیوں آتی رہی؟ ایمن نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ تھوڑا مدھم پڑ گیا۔ میں آج بہت خوش ہوں ایمی، میری خوشی غارت مت کرو، میرا وعدہ ہے کہ آج کے بعد تم سے اس طرح ملنے نہیں آؤں گا۔ ایمن نے خود کو بے بس ہوتا محسوس کیا اور خاموشی سے باہر مڑ گئی تھی۔ دونوں ہلکی پھلکی فار میں بھیگتے چہل قدمی کرتے رہے۔ طاہر خوش تھا اور خوشی اس کے ہر انداز سے پھوٹ رہی تھی۔ ایمن اندر ہی اندر سلکنے لگی۔ اسے لگتا گھر کا ہر ملازم اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تمہاری میت میں خوشی انتھوئی کلی کی طرح میرے اندر مہکنے لگی ہے۔ جو سکون مجھے آج میسر ہوا تمہاری ہمراہی کی وجہ سے ہے، یہ مجھے کہیں نہیں ملتا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ اس نے اپنے اندر جھانکا، وہاں کچھ اندیشے تھے۔ وہ چپ رہی۔ طاہر آج کھل کر اظہار کر رہا تھا اپنی بےتابی، تنہائی اور وارفتگی کا۔ ایمن الجھنے لگی۔ وہ جاتے سمے مجھے بے چینیاں کیوں دے رہا تھا؟ پانی موتیوں کی صورت بہنے لگے۔ ہاں، اب تنہائی بانٹنے والی آ گئی ہے۔ فوراً فوارہ بند تھا اور اس میں بارش کا پانی جمع ہو رہا تھا۔ طاہر نے جھک کر پھول توڑا اور اس کے بالوں میں سجا دیا تھا۔ ایمن گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ صرف تم بانٹ سکتی ہو۔ ایک بات کرنی ہے۔ ایمن کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ طاہر، ہم دونوں الگ الگ سمتوں کے مسافر ہیں۔ نہ تم وہاں ہو جہاں تمہیں ہونا چاہیے اور نہ میں۔ یہ فاصلہ، ایمن نے بالوں سے پھول اتار کر ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ وہ ایک دم سامنے آ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے شخص کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بغاوت تھی اور پتہ بھی، گویا ابھی ایمن اس کا ہاتھ تھام کر یہاں سے دور چلی جائے گی۔ یہ شخص جو پرایا ہو کر بھی سب سے اپنا لگتا تھا۔ آہستگی سے دونوں ہاتھ اس کے بھیگے کندھوں پر رکھے۔ اس کے ہاتھوں کی حدت جسم و جاں میں سرایت کرنے لگی۔ آؤ، چلو، ان باہوں کے سہارے انجان وادیوں میں، وہاں جہاں زمین کا آخری کنارہ ہو اور ڈوبتا سورج اس کے ساتھ ہی غروب ہو جائیں، اور وہاں طلوع ہو جہاں ہجر کا شائبہ تک نہ ہو۔ آؤ، اپنا گھر بنائیں۔ سب توڑ دو، یہ سب زنجیریں توڑ دو۔ میں لوٹ آیا ہوں، تمہارے محل کے دروازے پر کشکول لیے۔ شہزادی، کیا چند سکے محبت کی خیرات کے مجھے دو گی؟ سب کچھ اس کشکول میں ڈالنے کو تیار تھی کہ چونک گئی، ہڑبڑا کر گہری نیند سے جاگ گئی۔ ادھر ادھر متوحش نگاہوں سے دیکھا۔ سامنے کھڑے فقیر کو اپنی ہستی کا ادراک ہوا تو بدک کر پیچھے ہٹی۔ ہم اپنی الگ دنیا بسائیں گے۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ محبت کشکول لیے سامنے کھڑی تھی اور دنیا ہاتھوں میں پتھر لیے عقب میں۔ میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ وہ بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ طاہر وہیں اکیلا رہ گیا۔ بہتا پانی دونوں ہاتھوں سے صاف کیا اور مصمم ارادے کے ساتھ بڑبڑایا تھا، میرے پاس تو تمہیں آنا ہی ہے ایمی۔ بیڈ روم کی نیلگو فضا میں خوابناک ماحول میں سایہ سا وجود اس طرح بھی انداز میں چکرا رہا تھا۔
وہ اس بیڈ روم میں میلوں کا فاصلہ طے کر چکی تھی، مگر ذہن تھا کہ ایک ہی نقطے پر مرتکز تھا۔ اس نے اس کی سوچ سے لمبی مساوتوں کی تھکن آ لپٹی تھی، اعصاب شل سے ہو گئے تھے۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ اتنی آسانی اور سہولت سے، گویا کوئی بات ہی نہ ہو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے وسیع آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا کسی شخص میں اتنا حوصلہ ہے کہ اتنی خوبصورت بیوی کو یوں تنہا چھوڑ جائے؟ کم از کم مجھ میں تو نہیں ہے۔ تم تو کسی انمول خزانے کی طرح سنبھال کر رکھنے کے قابل ہو۔ ایمن نے آہستگی سے اپنا چہرہ چھوا جو مرجھانے لگا تھا۔ کب تک تنہائیوں کا زہر پیو گی؟ اپنے خوبصورت بیڈ روم میں کسی محبت کرنے والے کا ساتھ اس کی خواہش نہیں ہوتی؟ کیا دے گیا وہ تمہیں؟ بے رنگ سونی راتیں یوں ہی ملازموں کے رحم و کرم پر پڑی رہو گی؟ وہ مڑی، بے آواز چلتی بالکونی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ مدھر چاندنی کا غبار آسمان پر پھیلا ہوا تھا۔ اس نے چاندنی میں کھلے سفید پھولوں کو دیکھا، پھر آسمان پر استادہ تنہا چاند کو۔ تم میرا چاند تھی، کسی اور کے آنگن میں کیسے اتر گئی؟ کیسے؟ کیسے؟ چاندنی اس کے گرد چکرانے لگی۔ اس نے وہیں فرش پر بیٹھ کر گھٹنوں میں چہرہ چھپا دیا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تھا کہ سوال پر سوال کیے جاتا۔ ایمن، آؤ ہم اپنی الگ دنیا بسائیں۔ وہ ہاتھ پھیلائے منتظر تھا۔ وہ سمجھتی تھی طاہر یوں ہی جذبات میں بہہ گیا ہے، مگر طاہر نے اگلے دن دوبارہ فون کیا۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ ایمن نے غیر دماغی سے پوچھا۔ میرے پروپوزل کے بارے میں۔ اس کے لہجے کے اطمینان پر وہ ایک پل کو ششدر سی رہ گئی۔ ایمی، میں منتظر ہوں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ایک گھر ہے، بیوی بچہ۔ تم میری بات مت کرو، میں تمہارے لیے سب چھوڑ سکتا ہوں۔ تم کیا کہتی ہو؟ ہکا بکا تھی، پھر سنبھل کر بولی تو لہجے سے بے بسی مترشہ تھی۔ طاہر، یہ غلط ہے۔ اچھا، جو کچھ پہلے ہوا وہ ٹھیک تھا، اور جو اب ہو رہا ہے؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ یہی سوچ کر وہ خود کو تباہ کر رہی تھی۔ ایمی، یوں ہی گھل گھل کر ختم ہو جاؤ گی۔ ایک اچھی زندگی تمہاری منتظر ہے۔ ٹھیک ہے، رہو اس دولت کدے میں قید، روپے اور آسائشوں سے پیار جو ہو گیا ہے۔ مجھے دوبارہ فون مت کیجیے گا۔ اس نے غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے کہا تھا۔ طاہر نے غصے میں اسے بھی جواب دے دیا تھا، اور اب وہ چاندنی میں چلتی گھٹنوں میں چہرہ چھپائے سوچ رہی تھی۔ اس نے واقعی دولت اور آسائشوں کے لیے محبت کو ٹھکرا دیا، محبت جو مجھے اس وقت پرواز کے لیے اکسا رہی ہے جب میرے پر کٹ چکے ہیں۔ اس نے پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگا لی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ جان این نظروں کے سامنے مگر دھن کے پار تھا۔ اس نے پلکیں جھپکا کر اس دھن کو ہٹانا چاہا، مگر پھر ایک ریلا سا بہہ نکلا تھا۔ طاہر، میں نے یہ فیصلہ آسائشوں کے لیے نہیں کیا۔ مجھے آج بھی آپ سے محبت ہے، بے پایاں۔ آپ کے ساتھ اس 2 کمروں کے گھر میں باخوشی زندگی گزار سکتی ہوں، مگر آپ کی بیوی اور بچہ، وہ بھی تو۔ اس نے آہستگی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایک روح میرے وجود میں بھی سانس لے رہی ہے، کس سے نظریں چراؤں؟ بے بس ہوں۔ کاش آپ کچھ دن پہلے لوٹ آتے تو میں سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلی جاتی۔ موبائل بار بار بج رہا تھا۔ وہ اٹھی اور تیزی سے اندر جا کر موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر طارق کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس نے موبائل دور اچھال دیا اور بیڈ پر خود اوندے منہ گر کر رونے لگی تھی، اداس اور مزمل سی۔ ساری رات ایک پل کو آنکھ نہ لگی۔ ذہن عجیب سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ رجو جب آئی تو وہ جاگ ہی رہی تھی۔ وہ چونک گئی۔ بے حد سرخ رت جگہ کی غماز بے خواب سی آنکھیں، تھکن آمیز تاثرات لیے نڈھال وجود، اس سب کے ڈانڈے کل لون میں دیکھے سین سے ملاتے ہوئے پردے کھینچ دیے تھے۔ اس سب کے ڈانڈے کل رات میں دیکھے سین سے ملانے پر اس نے پردے کھینچ دیے تھے۔ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اٹھ بیٹھی، چہرے پر ہاتھ پھیر کر رات کی کیفیات میں جانے کی صحیح کی، بکھرے بال سمیٹ دیے۔ جب سے رجو آئی تھی صبح وہی اسے جگاتی تھی۔ اس کا خزم اسی سے جڑی بیٹھی ہے۔ سغرا نے جلے بھنے انداز میں کہا اور خود ایمن کے لیے ناشتہ لے آئی تھی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا، وہاں طارق کی بہت سی مس کال تھی۔ موبائل ایک طرف رکھ کر وہ واش روم میں چلی آئی تھی۔ واپس آئی تو سغرا جوس کا گلاس رکھ کر کمرہ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ گلاس ہاتھ میں لے کر دریچے میں آ گئی تھی۔ البیلی صبح اب دوپہر میں ڈھل رہی تھی کہ دھوپ خوب پھیل چکی تھی۔ اس نے سفید
फव्वारे के पास बैठे नफूस को देखा था। दोनों कितने खुश और मगन थे। वो सफ़ेद फूल तोड़ तोड़ कर उसके बालों में सजा रहा था और वो उसके कंधे पर सर रखे हुए थी। वो इतनी दूर से उनके चेहरे के तासुरात तो ना देख सकती थी, मगर महसूस कर सकती थी उनके वजूद का कि उनके वजूद को अपने मेहरबान हिसाब में वो लिए हुए था। वो उन्हें ही देखती रही, यहाँ तक कि वो दोनों उठकर गेट से बाहर निकल गए। करीम ने रज्जो का बाजू पकड़ लिया था। शायद वो उसे रुखसत करने गई थी। एमन दरीचे से हटकर काउच पर आ बैठी। थोड़ी देर बाद हंसती मुस्कुराती रज्जो अपने बेडौल वजूद को संभालती आ गई थी। बाजी, आपकी तबीयत ठीक है? क्या हुआ मेरी तबीयत को? एमन कदरे तिनक कर बोली। आंखें कैसी सुर्ख हैं? बहुत देर तक शावर लेने के बावजूद उसकी तबीयत का इत्मीनान बरकरार था। तुम सुबह से कहाँ मसरूफ हो? एमन ने उसका सवाल नजरअंदाज करके तन से पूछा। जवाबन वो बोली, वो करीम आया था तो उसके साथ। हाँ, देखा था मैंने, हंस हंस कर कदमों में निछावर हो रही थी। तुम्हें तो कोई इज्जत नफ्स ही नहीं। जब यहाँ आई थी तो किस हाल में थी? हफ्ता ही गुजरा होगा। एमन को न जाने किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा था। रज्जो ने कदरे हैरत से उसे देखा। बाजी, मियाँ बीवी में कैसी इज्जत नफ्स? फिर वो खुद तो बुरा नहीं, वो तो उसके घर वाले। पर अब तो उसको पर अब तो समझ गया है, मुझसे कोई ज्यादती भी नहीं होने देगा। उसने अपनी माँ बहनों से कह दिया है कि अब अगर उन्होंने मुझे सताया तो वो अलग घर ले देगा। तो और तुमने यकीन कर लिया? अहमक, वो सिर्फ तुम्हें बहला रहा है। एमी बीबी वो मेरा मर्द है, उसकी रग रग से वाकिफ। अपने घर वालों से डरता ज़रूर है, मगर मोहब्बत भी बहुत करता है। और कहते हैं कि प्यार में बड़ी ताकत होती है। मैं जो इतना कुछ सह रही हूँ उसके प्यार की खातिर। ठीक है, अब जाओ। एमन उसका प्यार नामा सुनकर बेजार हुई तो इफ्ताहट के साथ कह दिया था। फिर एकदम से पुकार लिया, सुनो। जी बाजी। वो अपना पल्लू संभालते हुए रुकी। एमन ने देखा वो सारे फूल उसके पल्लू में ही रह गए थे जो करीम ने उसके बालों में सजाए थे। तुम्हें कभी अपने फैसले पर अफसोस नहीं हुआ? ना। उसने बड़े एतमाद से एक ही लफ्ज़ में बात ख़त्म कर दी। एमन गुमसुम सी हो गई थी। बाजी, एक बात पूछूं? उसने झिझकते हुए पूछा। वो किसी गहरी सोच में डूबी थी। वो जो कल आए थे, आपके कज़न थे? एमन ने चौंक कर रज्जो को देखा। उसका लहजा सजरी था, मगर उसमें बेतहाशा तजस्सुस था। नाश्ता लगाओ, मैं आ रही हूँ, एमन ने दुरुस्त लहजे में कहा तो वो तेजी से चली गई। एमन ने आहिस्तगी से कनपट्टी दबाई। एमन जानती थी ताहिर खामोश नहीं रहेगा। वो ज़रूर उसे जवाब मांगेगा। उसका जी चाहता वो यहाँ से बहुत दूर भाग जाए। शायद वो खुद से भी। नाश्ते के बाद अपनी कैफियत छुपाने को वो बहुत दिल से तैयार हुई और सिद्रा की तरफ आ गई थी। मोबाइल उसने घर ही छोड़ दिया था। आहा, आज तो दिन ही अनोखा है कोई। एमन तारिक हमारे घर कदम रंजबा फरमा रही हैं। वो घर की सफाई सुथराई में मसरूफ थी और नन्ना जैन कोर्ट में खेल रहा था। सिद्रा के शौहर ने काम वाली लड़की हाथ बटाने के लिए रखवा दी थी। सिद्रा चाय के साथ चिकन रोल तलकर ले आई। केचप और इमली की चटनी भी थी। सिद्रा अपी, मैं अभी नाश्ता करके आई थी, इसीलिए तो ज़्यादा एहतमाम नहीं किया। वह हंस दी। इधर उधर की बातों में चाय पी, फिर वो जैन से खेलने लगी। सिद्रा की उसकी तबीयत भांप गई थी, बेजार उकताई हुई। तुम्हें क्या हुआ है? सिद्रा ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे क्या होना है? वो जैन पर झुक गई। या अल्लाह, हर कोई पूछेगा। थकी थकी सी लगती हूँ, ऐसा लगता है थकन जिस्मानी नहीं जहनी है। एमन ने चौंक कर सिद्रा को देखा। वो बगौर उसी का जायजा ले रही थी। वो सीधी हो गई। जैन उसकी उंगली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आप ठीक कहती हैं, मैं वाकई थकने लगी हूँ। शायद मेरा फैसला गलत था। शादी के अवलीन दिनों में जब हर कपल एक दूसरे की हमराही चाहता है, तुम अलग थलग रहने लगी। मैं इस सिलसिले में तारिक को पूरा कसूरवार तो समझती हूँ। मुझे तो आज तक इसकी समझ नहीं आई। दोनों यूँ एक दूसरे से जुदा कैसे रह लेते हो, जबकि दरमियान में कोई मजबूरी भी नहीं। ताहिर तो घर से बाहर रहें तो मुझे सारी रात नींद नहीं आती। तुम दोनों अजीब हो, वो कहती चली गई। लेकिन अब ये जुदाई तुम पर असर दिखा रही है। देखो, थकने लगी हो। इससे कबल कि ये थकन तुम्हारे एसाब पर सवार हो जाए, तुम तारिक के पास चली जाओ। प्लीज़ अहमद, मेरी बात मानो। समझो, शौहर से बढ़कर कोई अपना नहीं होता। वो तुम्हारी सारी थकन समेट लेगा। उसके पास चली जाओ। ट्रांस में सुन रही थी, बेतौजी से बड़बड़ाई थी। मुझे वो बुला रहा है। मैं किसके पास जाऊं? कौन बुला रहा है? अगर वो बुला रहा है तो तुम चली जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाने देंगे।
تم اپنے شوہر کے پاس جاؤ گی؟ اس کی غائب دماغی محسوس کر کے سدرا نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ایمن نے خوفزدہ ہو کر سدرا کا چہرہ دیکھا، نہ جانے وہ بے خیالی میں کیا بڑبڑائی تھی۔ کیا ہے، کوئی الجھن ہے؟ سدرا کچھ سمجھ نہیں پائی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ ایمن کھڑی ہو گئی۔ اس کے انداز بتاتے تھے کہ وہ رکے گی نہیں، اس لیے سدرا نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، مگر تاکید ضرور کی، طارق کو فون ضرور کرنا۔ ایمن نے واقعی طارق کو فون کیا۔ وہ خفا ہونے لگا تھا۔ میں کب سے ٹرائی کر رہا ہوں، تم کہاں غائب تھی؟ آپ کب واپس آ رہے ہیں؟ ایمن نے گویا اس کا سوال سنا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ مجھے بتائیں کہ آپ کب واپس آ رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ ہر کام میں تھوڑا وقت تو لگتا ہی ہے، یہاں سے وائنڈ اپ کرنے میں تو وقت لگے گا ہی۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ غصہ ہونے لگا تھا۔ وہ چیخ اٹھی، اور تب تک؟ کیا تب تک؟ طارق اس کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں مر جاؤں گی۔ نہ بھائی، مریں تمہارے دشمن۔ دشمن نہیں مریں گے، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ یوں تنہا رہنا تمہاری اپنی چوائس تھی، اب اتنی بےتابی؟ ہاں میری چوائس تھی، اب کیا اس جرم میں مجھے پھانسی چڑھا دو گے؟ ایمن پھٹ پڑی تھی۔ اس کے کچھ بھی پوچھنے سے قبل ایمن نے رابطہ کاٹ دیا تھا۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، تمہیں میری پرواہ نہیں، صرف اس گھر کے لیے ایک کیئر ٹیکر کی ضرورت تھی، پاکستان میں تمہارے معاملات سنبھال سکے۔ یا تو وہ تنہا رہنے کا عادی ہے، یا پھر ایسا تو نہیں کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہو۔ جن حالات میں تمہاری شادی ہوئی کہ آسمان سے اچھا رشتہ اچانک ٹپک پڑتا، ظاہر ہے جو بھی دستیاب ہوتا تمہارے ڈیڈی نے منت ہی کر لینی تھی۔ شاید تم ٹھیک ہی کہتے ہو، اس نے چہرے پر بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اس نے اپنی زندگی کو پھر سے دوسروں کی نظر سے اور دیکھنا اور پرکھنا شروع کر دیا تھا، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کی درست سمت میں ہی رہنمائی کرے۔ کہاں غائب ہو فواد؟ میں 3 دن سے مسلسل ٹرائی کر رہی ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی مومو برس پڑی تھی۔ او ہو، اتنی بےتابی! تم کہاں تھے؟ تمہارے آس پاس، تمہارے دل میں، تم خوامخواہ ڈھونڈتی رہی، ذرا گردن جھکا کر دیکھ لیتی۔ اب مومو کو کیا پتا تھا کہ تم سے تو کچھ ملنے کی امید نہیں۔ جس لڑکی سے اب ہائی ہیلو ہوئی ہے وہ خاصی بے باک ہے، 2 بار پارک میں مل چکی ہے، ہاتھ پکڑنے پر گھبرائی نہیں۔ اب اسے آگے تو اسے لٹخارے لے کر آنکھیں بند کر لی۔ ڈائلاگ مت بولو، میں سنجیدہ ہوں۔ اوکے سنجیدہ، رانی فرمائیے۔ گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، مومو نے جلدی سے بتا دیا۔ یہ 3 دن اس نے سولی پر ہی کاٹے تھے۔ اسے یہی فکر تھی کہ اگر مہرنسا نے مہمانوں کو بلا لیا اور مہمانوں نے اسے پسند کر لیا تو پھر وہ گھبرا جاتی۔ اس وقت بھی وہ مہرنسا کے کمرے سے بات کر رہی تھی، اس لیے زیادہ تمہید نہیں باندھی۔ مبارک ہو، مجھے بلاؤ گی؟ فواد نے نارمل سے لہجے میں پوچھا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ دوسرے پل فواد کا کہکا بلند ہوا تھا۔ مومو کی جان میں جان آئی۔ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ قتل کرنے کے لیے تمہیں میرے پاس آنا ہوگا، جو تمہیں گوارا نہیں۔ اس نے مزید چھیڑا۔ تم میری بات سنجیدگی سے نہیں لے رہے، جبکہ میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں۔ میں بالکل سنجیدگی سے تمہاری باتیں سن رہا ہوں، آگے بولو۔ فواد، تم اس دن کہہ رہے تھے نا کہ والدین کو بھجوا رہے ہو؟ مومو کے لہجے میں جھجک سی اتر آئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا تھا۔ مومو نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ ایک بار دل چاہا کہ یوں خود کو عذرا نہ کرے، مگر دل کڑا کر کے کہہ دیا، بھجوا دو فواد۔ اچھا۔ وہ ایک لمحے کو سوچ میں ڈوبا، پھر جھنجھلا گیا۔ ایک تو تم لڑکیاں کبھی کوئی کام وقت پر نہیں کرتی۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھجواؤں تو تم ایٹ گئی۔ جب کہہ رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھجواؤں تو تم ایٹ گئی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ مومو نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ مہرنسا کسی بھی وقت کمرے میں آ سکتی تھیں۔ وہ ان کے کمرے سے بات کر رہی تھی۔ گھر والے حیدرآباد گئے ہیں۔ اچھا؟ مومو کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شادی ہے؟ کب آئیں گے؟ کچھ دن تو لگیں گے۔ فواد کا لہجہ لاپرواہ سا تھا۔ اب کیا ہوگا اگر ممی نے میرا رشتہ طے کر دیا تو؟ اس کا لہجہ حد درجہ پریشانی کا غماز تھا۔ تم کچھ دنوں کے لیے انہیں ٹال نہیں سکتی؟ میرے پاس ایسا کوئی بہانہ نہیں، وہ رو دینے کو تھی۔ ان سے بات کر لو۔ ہرگز نہیں، بنتی بات بھی بگڑ جائے گی۔ ممی کو اگر بھنک بھی پڑ گئی کہ یہ رشتہ میری ایما پر آ رہا ہے تو صاف انکار کر دیں گی۔ کیسی ہیں تمہاری ممی؟ تم اس کو چھوڑو، اس مسئلے کا حل نکالو، ورنہ ساری زندگی مجھے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ سویٹ ہارٹ، مجھے تمہارا نیم البدل مل چکا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ہنسا۔ اچھا ایسا کرو کہ کچھ دنوں کے لیے ٹال دو، جیسے ہی گھر والے آتے ہیں انہیں بھجوا دوں گا۔
گھر والوں سے میرے بارے میں بات کر رکھی ہے؟ جانتے ہیں، فواد نے سرسری انداز میں کہا۔ ملوا نہیں سکتے؟ مومو نے آس بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس نے بے حد مایوس ہو کر ریسیور رکھا اور باہر آ گئی تھی۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں کیا کروں خدا؟ ممی ان لوگوں کو بلا ہی نہ لیں۔ اس طرح کیوں بیٹھی ہوں؟ اسے بے حس و حرکت بیٹھا دیکھ جوجو نے پوچھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے جوجو، ہو سکے تو کچن میں تھوڑا کام نپٹا دو، دودھ ابالنا ہے اور… اچھا میں کر لوں گی، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ جوجو نے تشویش سے اس کی پیشانی چھوئی تھی۔ تھوڑی دیر لیٹوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، واسطگی سے کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اگلے دن وہ اگلا دن آیا تھا اور وہ تشویش سے… اگلے دن طارق کا فون آیا تھا۔ وہ تشویش سے پوچھ رہا تھا کہ وہ اتنی پریشان کیوں تھی۔ ایمن کے دل سے بوجھ سا ہٹنے لگا کہ اس کے لیے کوئی فکر مند تھا۔ اس نے ہلکے بھلکے لہجے میں بات کی تو طارق کی بھی تسلی ہو گئی، مگر دوپہر کے فون نے اسے پھر ڈسٹرب کر دیا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ ہی کمنٹ بھی ضرور کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔